دنیا کی تاریخ میں ایک دن ایسا بھی آیا جب دریائے دجلہ کا پانی پہلے خون سے لال ہوا اور پھر سیاہی سے کالا پڑ گیا۔ یہ 1258 کا سال تھا۔ بغداد، جو مسلمانوں کا دل اور دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، وہ جل رہا تھا۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ پجا دی تھی۔ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور خلافت عباسیہ کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ لیکن ہلاکو خان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کی نظریں اب مکہ، مدینہ اور بیت المقدس پر تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسلامی تہذیب ایک بڑے خطرے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ لیکن تبھی مشرق سے ایک طوفان اٹھا۔ For glory, to victory. ایک ایسا بہادر جنگجو جس کی رگوں میں چنگیز خان کا خون تھا مگر دل میں کلمہ طیبہ کی طاقت۔ یہ کہانی ہے اس عظیم مقابلے کی جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر تلوار اٹھائی۔ یہ کہانی ہے برقع خان کی، وہ منگول جس نے اسلام کو بچا لیا۔ چنگیز خان کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ روس اور یورپ کے علاقوں پر گولڈن ہارٹ کی حکومت تھی اور اس کا بادشاہ تھا برقع خان۔ برقع خان شروع میں اپنے آبائی مذہب پر تھا، لیکن پھر قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ تاریخ بدل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار برقع خان بخارا شہر سے گزر رہا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات کچھ مسلمان تاجروں سے ہوئی۔ اس نے ان سے اسلام کے بارے میں سوال کیے۔ جب ان تاجروں نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی سیرت بیان کی تو برقع خان کا دل پگھل گیا۔ وہی وحشی منگول جو دشمن کے لیے موت کا پیغام تھا، اسی نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ تاریخ کا پہلا منگول شہزادہ بن گیا جس نے اپنے ماتھے پر سجدے کا نشان سجایا۔ لیکن برقع خان نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی ڈھال بن جائے گا۔ دوسری طرف ایران اور عراق میں چنگیز خان کا دوسرا پوتا ہلاکو خان تباہی مچا رہا تھا۔ ہلاکو کو اسلام سے شدید نفرت تھی۔ جب اس نے بغداد کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور خلیفہ کو بے دردی سے قتل کیا تو یہ خبر برقع خان تک پہنچی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب برقع خان نے سنا کہ مسکولر عورتوں اور بچوں کو کس ظلم سے مارا گیا تو وہ غصے سے کانپ اٹھا۔ حالانکہ ہلاکو اس کا سگا چچازاد تھا، لیکن برقع خان نے وہ جملہ کہا جو آج تک تاریخ میں گونجتا ہے۔ ہلاکو نے مسلمانوں کے شہر تباہ کیے، اللہ کی قسم میں اس سے ان معصوموں کے خون کا حساب لوں گا۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ جنگ کا اعلان تھا۔ لیکن ہلاکو کی فوج بہت بڑی تھی، اسے شکست دینا آسان نہیں تھا۔ اس لیے برقع خان نے ایک زبردست چال چلی۔ اس وقت مصر میں مملوکوں کی حکومت تھی اور ان کے سلطان تھے رکن الدین بیبرس، ایک عظیم جرنیل اور نہایت بہادر مجاہد۔ برقع خان نے بیبرس کو خط لکھا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ یہ ٹائمنگ میں پہلی بار ہوا تھا کہ ایک منگول بادشاہ دوسرے منگول کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس اتحاد نے ہلاکو کو دونوں طرف سے گھیر لیا۔ اب وہ مصر کی طرف بڑھنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ پیچھے سے برقع خان حملہ نہ کر دے۔ پھر 1262 میں وہ دن آ ہی گیا۔ کوہ قاف کے پہاڑوں کے قریب دریائے تیریک کے کنارے دونوں خاندان آمنے سامنے آ گئے۔ سردی کا موسم تھا، برف باری ہو رہی تھی، ندی کا پانی جمع ہوا تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ دونوں طرف چنگیز خان کی نسل، دونوں طرف تباہ کن جنگجو صلاحیتیں۔ شروع میں ہلاکو کی فوج نے برقع کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ ہلاکو کو لگا کہ وہ جیت گیا ہے، لیکن اسی لمحے برقع خان نے اپنے بہترین جرنیل نوغائی خان کے ساتھ مل کر زبردست جوابی حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن قدرت بھی برقع خان کے ساتھ تھی۔ جب ہلاکو کی فوج بھاگنے لگی اور جمی ہوئی ندی پر پہنچی تو گھوڑوں کے بوجھ سے برف ٹوٹنے لگی۔ ہزاروں سپاہی جو کل تک بغداد میں خون کی ہولی کھیل رہے تھے، آج اسی منجمد پانی میں ڈوب گئے۔ ہلاکو خان جان بچا کر بھاگ گیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور ذلت آمیز شکست تھی۔ اگر اس دن برقع خان راستہ نہ روکتا تو مسلم دنیا ایک نئے خطرے سے دوچار ہو سکتی تھی۔ برقع خان نے صرف ایمان کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ یہ ثابت کیا کہ حق کے لیے خون کے رشتے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اس ایک جنگ نے منگول سلطنت کو توڑ کر رکھ دیا، مگر اسلام کی تاریخ محفوظ بنا دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اگر برقع خان نہ ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کیسا ہوتا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سہیل اعظم کو سبسکرائب کریں کیونکہ ابھی تاریخ کے بہت سے راز کھلنے باقی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔